بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ. دیکھیے جس چیز کو ائمہ نے جس طرح سے پیش کیا آپ اس چیز کو اسی طرح سے ائمہ سے لیجئے. جس چیز کو ائمہ نے پیش نہیں کیا اور اس چیز کو اس طرح سے پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی آپ کو حق نہیں ہے. لیکن کچھ چیزوں کا ائمہ نے پیش نہیں کیا لیکن آپ کو مختلف انداز سے پیش کرنے کی اجازت دی، آپ کو حق ہے. کیا مطلب؟ مطلب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے بچے نوجوان آج کل لباس پہنتے ہیں، نہ امام نے نہ امام کے کسی صحابی نے وہ لباس نہیں پہنا. بھائی امام کے صحابی زرارہ محمد ابن مسلم، مثال دے رہا ہوں، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہے، انہوں نے کبھی جینز کی شرٹ نہیں پہنی محمد ابن مسلم نے. آپ کیسے پہن رہے ہیں؟ میں کہوں گا امام کے صحابیوں نے نہیں پہنی لیکن امام نے اجازت تو دی ہے نا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا یہ کنڈے حضرت عباس کی حاضری کس امام نے کی؟ کسی امام نے نہیں کی. پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ وہی کام کرتے ہیں جو امام نے کیا یا آپ وہ کام کرتے ہیں کہ جو امام نے نہ کیا مگر اجازت دی ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ائمہ کی ریش مبارک طویل ہوتی تھی، آپ میں سے بہت سوں کی ریش داڑھی اس طرح کی نہیں ہے، تو کیا گناہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، امام نے اجازت دی ہے. ہم مرحلہ کمال پر ہیں لیکن 33 نمبر تم لے لو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. لہٰذا آپ کو جس چیز کو ائمہ نے جس طرح سے پیش کیا اس طرح سے لیجئے، یا اگر پیش نہیں کیا اس چیز کو اس طرح سے انجام دینے کی اجازت دی تو آپ اس طرح سے کیجئے. اب سوال یہ ہے کہ دین کو ائمہ نے کس طرح سے پیش کیا؟ ایک بات یہ، دوسری بات یہ مظہر دین کو ائمہ نے کیا چیز قرار دی ہے. دو باتیں ہیں. کیا مطلب مظہر دین؟ جس کے ذریعے آپ اپنے دین کا سماج میں تعارف کروا سکیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیا نہیں فرما رہے؟ کس طرح سے آپ اپنے دین کا تعارف کروائیں گے؟ جو شخص 11 بجے آفس جائے بغیر کسی وجہ کے اور گورنمنٹ کے ادارے میں ہو اور کام وقت پر کر کے نہ دے، پرائیویٹ ادارے میں ہو کام وقت پر کر کے نہ دے، اور اس کے بعد لاکھ کہے کہ صاحب آتے جاتے ہوئے کہ یا علی مدد، اور اس کے بعد تغرا بھی لٹکائے پنجتن کے نام کا، تو ائمہ نے دین کو سماج میں اس طرح سے پیش کرنے کو نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کو لکھ کر لگاؤ اپنے سروں پر لیکن عمل تمہارا ہمارے دشمنوں جیسا ہو. ائمہ نے دین کو کس طرح سے پیش کرنے کا حکم دیا. میں سلمان فارسی کے زہد کی تعریف کروں، میں امام مجتبیٰ کی تعریف کروں کہ فقراء کے ہاں دعوت پر چلے جاتے تھے، میں صدقے اور خیرات کی تعریف کروں اور امام کے اس فیصلے پر واہ واہ سبحان اللہ تو کہوں، جناب سیدہ جناب فضہ کے حقوق کا کتنا خیال رکھیں اس کی تو میں تعریف کروں، لیکن میرے گھر میں جو کام کرنے والے آئیں میں ان کو کچل کر رکھ دوں، نہیں بڑھے گا دین آگے. اس سے فضول کی بحث ہے. لاکھ آپ مجلسیں کر لیجئے، سماج میں جو دین چلتا ہے، یہ جو آپ تک دین پہنچا، یہ رسول کی اولاد کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے پہنچا اور ان کی علمیت کی وجہ سے پہنچا. خوب توجہ کیجئے گا. مدینہ ہے، امام باقر علیہ السلام ہے، ایک شخص آتا ہے، امام کے پاس آتا ہے، بنو امیہ کا وفادار ہے، امام کے پاس آتا ہے، 5ویں امام کے پاس آتا تھا اکثر. امام نے کہا جب تم ہمیں مانتے نہیں، اب یہ گفتگو اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، بحر الانوار میں واقعہ ہے، آتے کیوں؟ کہا کہ انی اراک رجلا ذو فصاحت و ادب. اے دیکھو محمد باقر، میں تمہیں ایک ایسا آدمی مانتا ہوں جو گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے، ادب احترام کے ساتھ، تمیز ہے اس میں، اس لیے آتا ہوں، تم مجھے پسند ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کردار اچھا ہو تو بنو امیہ کا وفادار بھی آپ کے گھر پہ آ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ تعلق مسلسل رہا اور امام کے کردار کو دیکھ کر جب وہ دنیا سے گیا تو اہل بیت کا چاہنے والا بن کے دنیا سے گیا. لہٰذا آپ اس بات کے اوپر توجہ کیجئے گا. اب یہاں تک اگر بات آئی تو میں اس کو آخر میں نہ رکھوں، شاید آپ کے ذہنوں میں بات سما نہ سکے. تو مولانا اس کا مطلب ہے یہی تو ہم بات کہتے ہیں، فضول میں مجلسیں کرواتے ہیں، آپ یہ تابوت ذوالجناح علم نکالتے ہیں
اور یہ سب کرتے ہیں. آپ ہی نے صحیح کہا, فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا, کردار کے اوپر بات ہونی چاہیے. میں نے یہ کب کہا؟ میں نے یہ کب کہا؟ اگر کسی ہسپتال میں ڈاکٹر اچھا علاج نہیں کر رہا تو ہسپتال کی بلڈنگ کو گرا دو گے, اچھا ڈاکٹر لے کر آؤ گے؟ بھائی علم و زلجنہ کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ جو علم اٹھائے, جو زلجنہ سجائے, جو تابوت سجائے, جو مجلس کرے, جو مجلس میں آئے, وہ ایک مرحلے کو طے کر چکا ہے, سر کر چکا ہے مودت اور مودت کے, اور تبرہ کے, اور تولا کے, اور محبت کے. اب اس تولا اور تبرہ کی بنیاد پر عمل کی عمارت کی تعمیر کیجئے. جو چیز یہی میں آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے کہ جس طرح سے امام نے دین کو بتانے کا حکم دیا, جس طرح سے امام نے دین کو سکھانے کا حکم دیا, خوب توجہ کیجئے گا. یہ جو آپ کو نوحوں میں کبھی کبھی بتایا جاتا ہے, قصیدوں میں, کہ جب جناب زینب آئیں, حاجی اور نمازی بیٹھے تھے, غلط کہتا ہے کہنے والا, جتنا بڑا شاعر ہو غلط ہے. متقی ترین لوگ کربلا میں امام حسین کے لشکر میں تھے, جا کر تاریخ پڑھیے. یہ نہ جانے کس نادان نوح خان نے مرثیہ نویس سے لکھ دیا ہے تمام کے تمام. آپ جا کر دیکھیے, جوش ملی آبادی نے لکھا ہے, انیس نے لکھا ہے, دبیر نے لکھا ہے, آل رضا نے لکھا ہے. جو آپ کے پختہ مرثیہ لکھنے والے, ان کی آپ کو یہ عبارت نہیں ملے گی کہ جب امیر المومنین کی بیٹی آئیں تو حاجی اور نمازی سارے کرسیوں پر بیٹھے تھے. یہ غلط طریقہ ہے. حبیب ابن مظاہر کی لاش پر کھڑے ہو کر امام حسین نے فرمایا ہے, کنت رجلا فاضلا کنت تختم القرآن فی رکعت بلیلۃ واحدہ. اے حبیب, تم بڑے بافضیلت انسان تھے, ایک رات میں, ایک رکعت میں پورا قرآن الحمد کے بعد ختم کرتے تھے حفظ سے. عبادت گزار. جب جاسوس آیا عبید اللہ ابن زیاد کا, اس نے مسجد کوفہ میں مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے. مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟ بچے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, خوشی ہوئی, کربلا کا شہید ہے. اس نے کہا یہ علی بن ابی طالب کا شیعہ ہے. کہا کیسے پتہ لگا؟ کچھ بات کی ہے؟ کہا کہ نہیں, نماز دعا بڑے زور و شور اور خضوع و خشوع سے پڑھ رہا ہے. یاد رکھیے, غلط فکر کے بیجوں کو اگر آپ نے اگنے دیا تو کل یہ تناور درخت اختیار کر لیں گے. غلط فکر کی مخالفت کیجئے. یہ مجلس, یہ ماتم, یہ فرش عزا, یہ کسی کے گھر کی شادی بیاہ عقیقے کی محفل نہیں ہے. کچھ بھی ہو گیا سب چلے گا, ٹھیک ہے, بس اچھی طرح سے ہوا. اس کے اندر دیکھیے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے, کس طرح سے کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے. بنیاد ہمارے مذہب کی مودت اہل بیت ہے, اور دشمنان اہل بیت سے بغض ہے, نفرت ہے, تبری ہے. یہ ہمارے مذہب کی بنیاد. اگر یہ نہ ہو عبادت بیکار. اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے, تیسری رائے نہیں ہے. لیکن کس طرح سے دین کو معاشرے میں پھیلایا جائے, کس طرح سے ہم بتائیں کہ کس طرح سے اہل بیت نے ہم کو دین دیا.